أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما.
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، جس کی آج 9 تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس مہینے کو اس وجہ سے ایک خاص مقام حاصل ہے کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ محترم ساتھیوں، اس کے بعد دور حاضر میں بہت سارے ممالک میں اس مہینے کو ایک اور نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو فضیلتیں، جو تقاضے اس مہینے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، ان تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ سوگ کا، ماتم کا، بازاروں کی بندش کا مہینہ بن چکا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف ان پر تبرہ بازی کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کروں اور صحیح نظریہ اور موقف آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور پھر ایسی افراط و تفریط ہوئی کہ بعض لوگوں نے اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایک خاص فرقے کی تبرہ بازی کی وجہ سے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان میں نقص اور کمی پیدا کرنا شروع کر دی۔ لہذا یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ عظمت حسین، شان حسین بیان کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس میں اس غلو سے بچنا بھی ضروری ہے جو رافضی کی پہچان بن چکا ہے۔ اب 2 قسم کی سوچ پیدا ہو چکی ہے آپ کے معاشرے میں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس مہینہ میں سیدنا حسین کا نام لینا، ان کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے ہی رافضیت۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے
جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر لوگوں کو رلایا نہیں جاتا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوائے نہیں جاتے، پورا بین اور ماتم کا ماحول بنایا نہیں جاتا، تو اس وقت تک جناب حسین سے محبت کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ جبکہ اہل سنہ اہل الحدیث کا مذہب اعتدال ہے۔ اسی اعتدال میں رہتے ہوئے چند گزارشات سماعت فرمائیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینہ میں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین کو ان کے خاندان کے سامنے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ محترم ساتھیو، راستے بند کرنے والے، پانی بند کرنے والے، تیر چلانے والے اور شہید کرنے والوں نے یہ تک نہ سوچا کہ ہم جس سے اظہار نفرت کر رہے ہیں اس سے اظہار محبت کرنا تو محمد کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جس کی جان لینے کے درپے ہیں اس پہ جان نچھاور کرنا تو مومن کی شان ہے۔ ہم جس کو شہید کر رہے ہیں، میدان کربلا کے اندر پیاس اور دھوپ میں جس کو تڑپا رہے ہیں، اس کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے ہونٹ چسوانا تو محمد کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز محبت نوٹ فرمائیے۔ میرے محبوب اپنے نواسوں کو دوپہر کی دھوپ کے اندر، دھوپ کی گرمی، سورج کی تپش، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ اینا ابنایا، میرے بیٹے نظر نہیں آ رہے۔ یہ بیٹے کون ہیں؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو میرا پیغمبر بیٹا کہے، نبی پاک خود جن کے عقیقے کریں وہ حسن و حسین ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب بہما علی، مستدرک حاکم کی روایت، سرور کونین انہیں شیر خدا علی المرتضی کہیں لے کے گئے ہیں، فوجدہما یلعبان، میرے پیغمبر علیہ السلام کو چین نہ آیا، قرار نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سیدنا حسن و حسین کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک بالا خانے میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں اور وہاں پر کھجوریں پڑی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی الا تقلب ابنی قبل الحر، سورج میں حرارت، گرمی اور تپش پیدا ہونے سے پہلے پہلے، دھوپ چڑھنے سے پہلے پہلے تو میرے حسن و حسین کو گھر لے آنا۔ یعنی باپ سیدنا علی سے بھی زیادہ فکر کرتے ہیں محمد مصطفیٰ، محبت کرتے ہیں احمد مجتبیٰ، پیار کرتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں، جن کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار محبت کرتے ہوئے جن کے عقیقے کرتے ہیں۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے اتنے لاڈلے، اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے۔ فرمایا اے میرے بیٹے حسن، میرے بیٹے حسین، آؤ میں تمہیں وہی دم کروں جو بابا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ میں تمہیں وہ دم کرتا ہوں۔ اور دم کرتے، اور کیا دم کرتے؟ فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ تبارک و تعالی کے کامل کلمات، مکمل کلمات، جامع کلمات کے ساتھ تمہیں پروردگار عالم کی پناہ میں دیتا ہوں میرے حسن و حسین۔ اور امام کائنات فرماتے میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، پروردگار عالم تمہیں جن و بھوت سے محفوظ فرمائے۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں اللہ مالک کائنات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی محبتی ہیں، پیار ہے میرے پیغمبر کا اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے لخت جگر حسنین کریمین کے ساتھ۔ اللہ مالک کائنات نے جب آیت کریمہ اتاری میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات اترین، اے میرے پیغمبر آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر نفقے نہیں ہیں، نان نفقہ نہیں، اخراجات نہیں، فاقے چلتے ہیں میرے پیارے حبیب۔ آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی ذبائح، دنیا کی آرائش، دنیا کے زیورات چاہیے، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زیورات دیتی ہیں، نان نفقہ دیتی ہیں، خرچہ دیتی ہیں، اخراجات، مال جتنا تم چاہتی ہو مل جائے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کا گھرانہ چھوڑنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام سے رشتہ، یہ ازدواجی تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ اور اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ، ناتا، ازدواجی تعلق قائم رکھنا چاہتی ہو تو میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات پھر کئی مہینے تمہارے گھروں کے اندر آگ نہیں جلے گی، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، گوارا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ جب قرآن کریم کا آرڈر اترا، نبی کریم آیات لے کر سیدہ عائشہ کے پاس گئے، فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر نان و نفقہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، زیورات چاہیے، آرائش چاہیے، سب مل جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ عائشہ کیا چاہتی ہو، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں بل اختار اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے نبی میں فاقے برداشت کر لوں گی، لیکن مصطفیٰ کا گھر چھوڑنا برداشت نہیں کروں گی، گوارا نہیں کروں گی۔ اللہ مالک کائنات کو میرے پیغمبر کی تمام ازواج مطہرات کا یہی بیان ہے، یہ بیان اتنا پسند آیا کہ مالک کائنات نے اعزازوں کی ڈگریاں پیغمبر کی ازواج مطہرات کو عطا کر دی۔ ان اعزازوں میں سے ایک اعزاز اللہ مالک کائنات نے یہ عطا فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پروگرام بن گیا، ارادہ بن گیا ہے الہ العالمین کا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔
اللہ تبارک و تعالی اے پیغمبر کے اہل بیت، مالک کائنات، تم سے دنیا کی رجس کو، دنیا کی گندگیوں کو رب نے دور کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں سے مال و دولت کا خیال اسے ختم کر دیا ہے۔ پروردگار عالم نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تطہیر کی ڈگری سے نواز دیے۔ آیت کریمہ پیغمبر کی ازواج مطہرات کے لیے اتری۔ حضرات گرامی، یہ اعزاز اتنا عالی شان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر رب نے یہ اعزاز میری بیویوں کو دیا ہے، اللہ میرے نواسوں کو بھی یہ اعزاز عطا کر، نواسوں کو بھی دے۔ میرے پیغمبر نے کیا کیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک چادر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو بلوایا، چادر میں داخل کر لیا، سیدنا علی کو بلوایا، چادر میں داخل کر لیا، حسنین کریمین آئے، میرے پیغمبر نے چادر میں داخل کر لیا۔ چار یہ افراد، پانچویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ ہی مالک کائنات سے نبی کریم دعا کرتے ہیں، فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ لوگوں توجہ کیجئے، غور فرمائیے، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، میں محمد دعا کرتا ہوں جیسے چادر تطہیر میں، اے اللہ جیسے تطہیر کی ڈگری تو نے میری ازواج مطہرات کو عطا فرمائی ہے، یہ جو میری چادر میں چار افراد آ چکی ہیں، میرے پروردگار ان کو بھی تطہیر کی سند اور ڈگری جاری فرما۔ اب غور کیجئے، لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، انہوں نے کہا 5 تن پاک۔ کتنے تن پاک؟ 5 تن پاک۔ اور یہ نعرہ، یہ لفظ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اہل سنہ نے بغیر سوچے سمجھے لیا، اپنی بسوں کے اوپر، اپنی دکانوں کے اوپر، اپنے سٹیکرز کے اوپر، اپنے موٹر سائیکلز کے اوپر لکھنا شروع کر دیا 5 تن پاک۔ مجھے یہ بتائیے اگر نبی کی جماعت میں 5 تن پاک ہیں تو باقیوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ کبھی سوچا ہے رافضی کہاں تک کھلواڑ کر گیا آپ سے؟ کیسے اپنے نظریے اور عقیدے کو منوا گیا آپ سے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی آپ کی ہے، مکان آپ کا ہے، زبان آپ کی ہے، بینر آپ کا ہے، قلم آپ کا ہے، اور عقیدہ رافضی کا، نظریہ رافضی کا۔ حضرات ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ 5 تن پاک، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ محمد کے سب تن پاک، نبی کے بولو سب تن پاک، نبی کے سب تن پاک۔ اگر بیٹی ہونے کے ناطے میرے پیغمبر کی فاطمہ پاک ہے تو بیٹی ہونے کے ناطے نبی کی زینب بھی پاک ہے، بیٹی ہونے کے ناطے نبی کی ام کلثوم بھی پاک ہے، بیٹی ہونے کے ناطے نبی کی رقیہ بھی پاک ہے۔ یہ 3 بھی بیٹیاں آمنہ کے لال کی۔ حضرات اگر داماد ہونے کے ناطے میرے علی پاک ہیں تو داماد ہونے کے ناطے حضرت ابو العاص بھی پاک ہیں، داماد ہونے کے ناطے نبی کے عثمان بھی پاک ہیں۔ اگر نواسے ہونے کے ناطے حسنین کریمین پاک ہیں تو نواسا ہونے کے ناطے اولاد عثمان بھی پاک ہے، اولاد زینب بھی پاک ہے۔ کہاں کھوئے ہو؟ کون سے نظریے لے کے پھر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہ چلا کیا کہہ دیا؟ سنیے، 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک، سب تن پاک ہے۔ ان 5 سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پاکیزگی کی ڈگری میرے پیغمبر کی ازواج کو دے چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی تمام جماعت کو، نبی کے تمام اصحاب کو، نبی کے تمام یاروں کو پاک کیا۔ اور کیسے کیا؟ آمینہ کلال نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رانی۔ اے لوگو، جس بندے نے
مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ کیسے پاک کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے پاک کیا پروردگار نے۔ قرآن کریم فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اے نبی کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے کفر کو، نافرمانی کو، فسق کو، بے دینی کو محمد کی جماعت سے دور کر دیا ہے، دور کر دیا، تمہارے قریب نہیں آنے دیا۔ کفر کو صحابہ کے قریب نہیں آنے دیا، بے دینی کو صحابہ کے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ نے نافرمانی سے نبی کے یاروں کو پاک کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ ساری جماعت میرے پیغمبر کی پاک ہے۔ جب یہ اعزاز ازواج مطہرات کو ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے اللہ، جیسے یہ تطہیر کی ڈگری میرے ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو تو نے عطا کی ہے، یہ افراد بھی میرے گھر کا حصہ ہیں۔ اے اللہ، میں محمد چاہتا ہوں ان کو بھی یہ ڈگری عطا کر۔ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، جن کو ڈگری تطہیر قرآن نے عطا کی ہے ہم ان کی تطہیر کو بھی مانتے ہیں، جن کو ڈگری تطہیر محمد مصطفیٰ کی حدیث نے عطا کی ہے ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، پیار سیدنا حسنین کریمین سے میرے پیغمبر کا، اور پھر یہ محبت اور پیار جب صحابہ نے نظارہ کیا تو صحابہ بھی یہی محبتیں حسن و حسین سے کرنے لگے۔ ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں، نماز پڑھی آمنہ کے لال کے پیچھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جناب علی، جناب صدیق دونوں باہر نکلے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیلتے ہوئے سیدنا حسن کو دیکھا۔ میرے صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کندھوں پہ اٹھا کے کہتی ہیں شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی۔ اے علی، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ بیٹا آپ کا ہے لیکن ہے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نہیں ہے، یہ تو پیغمبر جیسا ہے، یہ تو رسول جیسا ہے، یہ تو نبی جیسا ہے۔ یہ باتیں وہیں ہوتی ہیں نا جہاں محبتیں ہوتی ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی صدیق اتنی بڑی بات کیسے کرتے؟ وَعَلِيٌّ يَزْحَقُ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات جناب صدیق اکبر کی سنتے ہیں مسکرانے لگ گئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات گرامی، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے صحابہ کرام، کبھی جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی رشتہ داری کی بجائے پیغمبر کی رشتہ داریوں کو جوڑوں۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محبت حسنین کریمین پوچھتی ہیں، میرے فاروق اعظم کے دور خلافت ہے، اس دور خلافت میں کہیں سے کچھ کپڑے آئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس، میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ حسنین کریمین آئے، پورے کپڑوں کے ڈھیر میں دیکھا کوئی ایسی پوشاکیں نہ ملی جو حسنین کریمین کے شایان شان ہوتی۔ فرمایا بیٹا ٹھہرو، عمر تمہیں بعد میں عطا کریں گے، میرے حضرت حسین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کا اندازہ لگائیے۔ فاروق اعظم نے پیغام بھیجا، یمن سے کپڑے منگوائے، جب وہ کپڑے آئے حسنین کریمین کو بلوایا، فرمایا شہزادو یہ لو، یہ پہنو۔ قمیصیں سلوا کے حسنین کریمین کو پہنائیں، جب سامنے آئے فرمایا الآن طابت نفسی، اے حسن و حسین یہ شہزادوں کے شایان شان کپڑے تمہارے جسم پر دیکھ کر عمر کا کلیجہ اب ٹھنڈا ہوا ہے۔ اتنی محبت ہے حسنین کریمین سے۔ اور حضرات، میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ یہ تمام محبت کے نظارے دیکھ چکے، کر چکے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی خطبہ دے رہے ہوتے جناب حسن و حسین تشریف لے آتے، میرے پیغمبر کی جھولی میں بیٹھ جاتے، کبھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، نماز کے دوران آتے، پیغمبر کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار میرے پیغمبر عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز جاری ہے، کیا ہوا؟ کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، وَصَبَ الْحَسْنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، حسن و حسین چھلانگ لگا کر پیغمبر کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب میرے پیغمبر اپنا سر اٹھانے لگتے آپ دونوں کو پکڑتے نیچے بٹھا دیتے، پھر میرے پیارے پیغمبر سجدے میں جاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو لیا، میرے پیغمبر نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کبھی میرے پیارے پیغمبر خطبہ دے رہی ہیں، حسن و حسین نے بڑی بڑی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، اٹکتے ہوئے گرتے ہوئے امام کائنات کی طرف آ رہے، پیارے پیغمبر نے خطبہ ختم کیا، ممبر سے خطبہ روکا، ممبر سے نیچے اترے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اٹھایا، میرے پیغمبر نے اپنی گود میں بٹھایا، اور نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ میرے صحابہ کرام جب میں خطبہ دے رہا تھا میرے یہ نواسے آنے لگے، اٹکنے لگے، زمین پہ گرنے لگے، ان کا گرنا میں محمد کو گوارا نہ ہوا، گرنا گوارا نہیں، جن کا گرنا گوارا نہیں ان کا پیاسا تڑپنا کیسے گوارا ہو سکتے؟ جن کا گرنا گوارا نہیں ان کا کٹنا کیسے گوارا ہو سکتے؟ حضرات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بے مثال محبت اپنے نواسوں سے، اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک رات میں آیا کسی کام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا، کوئی گفتگو تھی، بات چیت تھی، کرتا رہا، جب اٹھنے لگا میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک بات پوچھوں؟ فرمایا پوچھو۔ اے نبی کریم جتنی دیر میں آپ سے محو گفتگو رہا مجھے یوں لگا آپ کی چادر کے اندر کوئی چیز ہے، چادر میں آپ نے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ نے چادر کھولی، میں نے دیکھا آپ کی ایک بغل میں حسن تھے، دوسری میں حسین تھے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر فرماتی ہیں اے میرے اسامہ، ہاذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اتنا پیارے میرے پیارے پیغمبر کو، اور کبھی میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، لوگوں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اللہم احب من احب حسینا، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا، اور جو حسین سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کرنا۔ حسین تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جان کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں صرف پیغمبر ہی حسین سے محبت نہیں کرتے، صدیق ہی حسین سے محبت نہیں کرتے، فاروق ہی حسین سے محبت نہیں کرتے، نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف وہی میرے حسین سے محبت نہیں کرتے، آسمان کے ملائکہ جبریل امین وہ بھی پیارے حسین سے محبت کرتی ہیں۔ آئیے غور کیجئے حدیث مبارکہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر تشریف فرما ہیں، کشتی کر رہے ہیں حسن و حسین، چھوٹے بچے نہیں اس طرح لڑنا شروع ہو جاتے، کشتی کرنا شروع ہو جاتے، دونوں کی کشتی ہو رہی ہے، سیدنا حسن کی اور سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں خذ یا حسن، خذ یا حسن، خذ یا حسن، اے حسن یہاں سے پکڑو، حسن تم یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، یہاں سے پکڑ کے گراؤ۔ یعنی میرے پیغمبر ساتھ دے رہے ہیں کس کا؟ سیدنا حسن کا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ فرمایا عائشہ کس بات پہ؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ چھوٹے کے ساتھ ہوتے، چھوٹے کا ساتھ دیتے، یعنی حسین کا،
اس کو کہتے کہ اے حسین ادھر سے پکڑو یہاں سے پکڑو، آپ ساتھ دے رہے ہیں حسن کا۔ فرمایا عائشہ اس لیے کہ حسین کے ساتھ جبریل ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں، سیر کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لے کے آئیں یہ واقعہ حسن سند کے ساتھ، فرمایا کہ جبریل کہہ رہے ہیں خود یا حسن، خود یا حسن، اے خود یا حسین، خود یا حسین، اے حسین تم یہاں سے پکڑو، تم یہاں سے پکڑو، اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ دے رہا ہوں حسن کا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبتیں ہیں اپنے نواسوں کے ساتھ۔ اب بعض افراد تھوڑی سی میں ان کی بھی توجہ لینا چاہوں گا جو شاید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، شہادت کا ہی انکار کرتے ہیں، شہادت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ سنیے، میرے حسین کی شہادت مسلمہ ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں شہادت حسین کی خبر بھی موجود ہے، گواہی بھی موجود ہے، خبر بھی موجود ہے، گواہی بھی موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں ہیں، آپ کے پاس جبریل امین آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بارشوں کا فرشتہ آیا ہے، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کی خاطر آیا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اجازت لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ حجرے کا دروازہ بند کر دو، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ سیدہ ام سلمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ جبریل امین میرے پیغمبر کے پاس، اسی طرح بارشوں کا فرشتہ بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنے میں میرے پیغمبر کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کبھی میرے پیغمبر کے پیٹ پہ چڑھ جاتی ہیں، کبھی آمنہ کے لال کے سینے پہ سوار ہو جاتی ہیں، کبھی میرے پیغمبر کی گردن پہ کھیلنے لگتی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ منظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پوچھا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحبہ، کیا آپ اس سے محبت کرتی ہیں، کیا حسین سے پیار کرتی ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نام، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان امتک ستقتلہ، لیکن آپ کی امت تو آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہو تو ہم اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھا سکتی ہیں جہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، کربلا سے مٹی اٹھا کر میرے پیارے پیغمبر کو دکھائی، سرخ رنگ کی مٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیارے پیغمبر غم زدہ ہو گئے، کیونکہ ملک الفرشتے نے، ملک المطر نے آمنہ کے لال کو سیدنا حسین کی شہادت کی خبر دے دی۔ دوسری روایت، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صفین کی طرف جا رہے ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے پاس سے گزرے، وہاں پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ حسین صبر سے کام لینا، اے ابو عبداللہ حسین صبر سے کام لینا، اے ابو عبداللہ حسین میرے بیٹے صبر سے کام لینا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن نجی کے والد نجی ہیں جو کہ سیدنا علی کے خادم ہیں، آپ کا وضو کرواتے ہیں، سفر میں آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھے،
گئے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں سنو، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے دیکھا میرے پیارے پیغمبر غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغضبک احد، آپ کیوں ناراض ہیں، کیوں غصے میں ہیں، کیوں غمزدہ من الحال، آپ کو کسی نے ناراض کر دیے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں غم میں ہوں میرے علی، میرے پاس ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ ہے، اس نے آ کے بتایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسین جس سے آپ محبت کرتی ہیں وہ حسین بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے. میں حسین کی شہادت کی خبر سن کر غمزدہ ہوں، دکھی ہوں. حضرات گرامی میرے پیارے حسین کی شہادت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. سیدنا حسین شہید ہیں، سیدنا حسین مظلوم شہید ہیں. سیدنا حسین میرے پیارے پیغمبر کے محبوب ہیں، پیغمبر کے نواسی ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں. جس کو سیدنا حسین کی شہادت کی خبر سن کر دکھ نہیں ہوتا وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، ایمان کی خبر لے. وہ ایمان لے کے کھڑا کہاں ہے؟ آئیے غور کیجئے، جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین کی شہادت کی خبر میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے سنی ہے، صحابہ کی کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے اپنے حجرے کے اندر. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے خبر دیتی ہے، روتی ہوئی آئی، کہنے لگی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اَوَ فَعَلُوهَا، کیا اللہ کی قسم لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے، پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں شہید کر دیا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ملا اللہ بیوتہم وقبورہم النارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا. توجہ ہے، سیدہ ام سلمہ کی کیفیت کیا ہوئی؟ بے ہوشی سے گر پڑی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس خبر کو سن کر حضرات ایسی وقار اور کیا فرماتی ہیں اللہ مالک کائنات ان کی قبر کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. کن کی قبر کو، کن کے گھروں کو؟ جن لوگوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا، جن لوگوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پوچھا گیا اے ابن عمر اگر محرم آدمی وہ مکھی کو قتل کر لیتا ہے اس پہ دم ہے یا نہیں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اہل العراق یسألون یعنی الذباب، عراق والے پوچھتے ہیں مکھی کو مارنے والا اس پہ دم ہے یا نہیں ہے، احرام قائم ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں مکھی مارنے کی اتنی فکر ہے، مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر دیا، تمہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی؟ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، ابن عباس کو خواب آیا، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے، میرے پیغمبر کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، دکھی ہیں. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اے عبداللہ میں حسین اور حسین کے خاندان کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ پیغمبر کی کیفیت ہے، پیغمبر کی حالت ہے. حضرات ایسی وقار اور سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کیفیت کیا ہوئی؟ جب میرے حسین کو شہید کر کے سیدنا حسین کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے محل میں پیش کیا گیا، ایک ٹیبل کے اوپر سیدنا حسین کا سر پڑے. عبداللہ بن زیاد کے پاس ایک چھڑی ہے، وہ چھڑی کبھی حسین کے ہونٹوں پہ رکھتا ہے، کبھی میرے حسین کے ناک پہ رکھتا ہے. اور وقال فی حسنہ شیئا، سیدنا حسین کے حسن کے متعلق تبصرہ کرنے لگ گیا، کہتا ہے میں نے اتنا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. دشمن بھی ہے اور حسن کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنا حسین کوئی نہیں دیکھا. سیدنا انس فرماتے ہیں اے بد نصیب انسان یہ چھڑی پیچھے کر، جہاں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے
وہاں پر تو میرے محمد اپنے لب رکھا کرتے تھے، وہاں پر میرے پیغمبر چوما کرتے تھے، بوسے لیا کرتے تھے۔ تم حسن کی بات کرتے ہو، یہ حسن بے مثال کیوں نہ ہو؟ یہ تھا ہی محمد مصطفیٰ جیسا، آمنہ کے لال جیسا تھا۔ پھر وہ ٹائم آیا، جامع الترمذی کے اندر روایت ہے، جب اسی عبید اللہ بن زیاد کو مختار بن ابی عبید سقفی نے قتل کیا، اس کی گردن کوفہ کی جامع مسجد میں ویسے ہی کٹی ہوئی پڑی ہے، لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں وہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ آیا، حیران ہو گئے لوگ کہ کون آیا؟ اچانک دیکھتے ہیں بہت بڑا سانپ آتا ہے، اژدہا آتا ہے، عبید اللہ بن زیاد کے ناک سے داخل ہو کر منہ کی طرف سے نکل جاتا ہے، کبھی منہ سے داخل ہو کر ناک کی طرف سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ بدبخت وہ گورنر تھا جس کی گورنری کے اندر سیدنا حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اب میں ایک اور پہلو بھی عرض کرتا چلوں، ہم سیدنا حسین سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، احترام کرنے والے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شہادت بیان کرنے والے، میں نے اختصار کے ساتھ جو صحیح باتیں تھی آپ کے سامنے رکھی، باقی جو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ایک نیزہ وہاں سے آیا، ایک برچہ وہاں سے آیا، ادھر سے پانی بند ہو گیا، ادھر خیموں میں آگ لگ گئی، ایسی کوئی بات صحیح سند کے ساتھ ثابت اچھی بولو نہیں۔ اصل رول ہے کہ تانوں انج دی سنائیے نہیں تے تہاڈی جیب چوں شے کوئی نہیں نکلدی نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تہاڈیاں جیباں ویلیاں کرنا واسطے یہ ذاکروں کا اور مراسیوں کا اور بعض خطیبوں کا اور بعض اہل سنت کی صفوں میں چھپے ہوئے نیم ذاکروں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ ایسی کوئی تفصیل مجھے بتائیں تو صحیح، جب گھرانہ سارا شہید ہو گیا کون تھا جو وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا؟ کون تھا جو یہ ساری باتیں نقل کرتا ہے؟ لہذا ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور رہی اگلی بات، بعض ہمارے ساتھی روافظ کے پروپیگنڈے میں آ کر وہ بھی کچھ لوگوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں بات واضح کرتا چلوں، شاید کوئی اتنی واضح آپ کے سامنے نہ کرے، یعنی یزید، کال سمجھ آ گئی جی، توجہ رکھنا، تحقیق کی بات ہے، جذباتی بات نہیں کرنی۔ یعنی یزید بھی، یزید پہ قتل ڈالا، اس کے بعد آگے مذمت شروع ہوئی، اور اس کے پیچھے بات کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ اس لیے انہوں نے قصہ کہاں تک لے کے جانا تھا آپ نہیں سمجھے کہ یزید جب مجرم ٹھہر جائے گا تو یزید کو مقرر کرنے والے کون تھے؟ بولو، سیدنا امیر معاویہ۔ یہاں سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے معاویہ تک، اور جب معاویہ تک پہنچ گئے تو پھر پورا بنو امیہ، اور جب بنو امیہ تو پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، یعنی پورے صحابہ کرام پر جرح کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری کہانی بنائی۔ اور ہمارا اہل و سنہ عالم اس کو پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تاریخ پڑھ کے آ کے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اور پتہ ہے ایک مولانا یہ بھی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد دے سامنے سیدنا حسین دا سر پیش کیتا گیا، اس چھڑیاں ماریاں، ہلے میں یزید نو برا نہ آکھا۔ گال سمجھ آ رہی ہے؟ چھڑیاں کون مارا ہے؟ سر کدھر آیا ہوا ہے، اور برا اس کو نہ کہوں۔ سنیے، یزید کے متعلق ہمارا نظریہ، ہم کہتے ہیں یزید کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا، حسین کے متعلق ہوگا، کیونکہ حسین صحابی ہے۔ حسین کیا ہے؟ صحابی ہے، یزید صحابی نہیں۔ وہ جتنا ملوث ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کیس کو دائر کریں، آپ جج اور منصف نہ بنیں، اس لیے کہ رافضی کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ ادھر سے ہوتا ہوا پیغمبر کے صحابہ تک جائے، نبی کے یاروں تک جائے، لیکن جو کام قابل توجہ تھا ادھر اہل و سنہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ مجھے یہ بتائیے، اگر سیدنا حسین دمشق میں شہید ہوئے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا تھا، تو آپ ڈائریکٹ اس پہ مقدمہ دائر کریں، اور اگر سیدنا حسین کوفہ کے گرد و نواح میں شہید ہوئے ہیں جہاں پر رہنے والے کوفی، بلانے والے کوفی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اہل العراق قتلوا ابن بنت رسول اللہ، ان عراقیوں نے، کوفیوں نے قتل کیا رسول اللہ کے نواسے کو۔
باقی میں آپ کو البدایہ والنہایہ یا تاریخی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے کے جاؤں گا انہی رافضیوں کی کتابوں میں، رافضیوں کی کتابوں میں، چند منٹوں کے لیے تیار ہو؟ جی سنیے کہ رافضیوں کی کتابیں قاتل کسے کہتی ہیں؟ اہل سنہ کی نہیں، البدایہ نہیں، تاریخ نہیں، تبری نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو سند ضعیف ہے، نہیں، کتاب رافضی کی ہے، کتاب تمہاری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہیں، جب دشمن کو دیکھتے ہیں سر پہ آ گیا ہے تو کہتے ہیں اے اشعث بن ربیعی، اے حجاب الحجر، اے قیس بن اشعث، کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا کہ آؤ پھل پک چکے ہیں؟ یعنی کون ہے دشمن؟ جو بلانے والے ہیں۔ کون ہے جو بلانے والے ہیں؟ اس کے بعد کتاب کا نام اعلام الورا، صفحہ نمبر 216، کتاب رافضی کی کتاب کہتی ہے فَبَایَعَهُ أَهْلُ الْکوفہ، سب سے پہلے کوفہ والوں نے سیدنا حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، وَزَمَنُوا لَهُ النُّصْرَةَ، اس کے بعد مدد کے وعدے کیے، ثُمَّ نَقَصُوا بَیعَتَهُ، اس کے بعد سیدنا حسین کی بیعت کو توڑا۔ اس کے بعد اعلام الورا صفحہ نمبر 244، اگلی بات سیدنا امام حسین کا بیان، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا يَنْصُرُونَنَا، انہوں نے تو بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے، ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا، پھر انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ یعنی بلانے والے، مدد کے وعدے کرنے والے، نصرت کا یقین دلانے والے، بیعت کرنے والے، جناب حسین کہتے ہیں یہی ہیں قتل کرنے والے۔ تمہاری کتاب نہ ہو منبر پہ چڑھنا چھوڑ دیں گے، اور اگر کتاب تمہاری ہے تو صحابہ پہ طنز کرنا چھوڑو اور خود اپنے آپ کو کٹہروں میں لے کے آؤ۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سیدہ زینب بنت علی جو سیدنا حسین کی ہمشیرہ ہیں، خلاصۃ المصائب صفحہ نمبر 49 کہتی ہیں قد خذلتنا شیعتنا، ان شیعہ نے بلا کر ہمیں رسوا کر دیا، رسوا کر دیا، انہوں نے ہماری نصرت مدد نہ کی۔ اور اس سے اگلی بات فرماتی ہیں اے اہل کوفہ، اے اہل گریہ، تم پر لازم ہے کہ تم روو، چلاؤ، چیخو، ماتم کرو، اس لیے کہ تم نے میرے پیغمبر کے اس نواسے کو شہید کر دیا ہے جس کے ہونٹ محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ دفع الظنون ترجمہ جلاء العیون صفحہ نمبر 503۔ میرے محترم ساتھیوں، اور اگلی ایک عقلی سی بات ہے کہ 10 دن سیدنا حسین موجود ہیں، زندہ ہیں، رویا جاتا ہے، جن کا نظریہ یا عقیدہ یا مذہب ماتم ہے تب تک وہ روتے ہیں، اور جب سیدنا حسین شہید ہو جاتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ رویا تو بعد میں جاتا ہے، یہ جب زندہ ہیں تو روتے ہیں، جب شہید ہو جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے گل وچ کوئی اور ہے، رولا اور ہے۔ تو محترم ساتھیوں یاد رکھیے اور توجہ فرمائیے، اس پورے واقعے کی آڑ میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں، پورے واقعے کی آڑ میں نبی پاک کے صحابہ پر تبرہ اور طعن و تشنیع کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم بننے نہیں دیں گے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، پروردگار اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔